صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمامی حضرات جس طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ آج کا ماحول ولادتوں کا ماحول اور یہ مہینہ ولادتوں کا مہینہ ہے. سب سے پہلے میں پیغام جمعہ کے عنوان پر آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جمعہ جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اس سے یکتائیت کا ایک نمونہ سامنے آتا ہے. ملنا، حال پوچھنا، ایک دوسرے خبر گیری، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام بھی خوش ہوتے ہیں. تو ناظرین، اسی لیے اللہ نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا ہے کہ جب نماز جمعہ کی اذان کی آواز تمہارے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے تو جس کنڈیشن میں بھی، جس حالت، جس کیفیت میں بھی آپ ہیں، اس کیفیت کو آپ ترک کر دیں یا مثلا روک دیں اور فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیں. چاہے پھر تجارت کا معاملہ ہو یا کسب معاش کا معاملہ ہو یا کوئی بزنس کا معاملہ ہو، کیونکہ ذکر الہی کے ساتھ تجارت بھی اچھی ہوتی ہے، بزنس بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ زندگی کا کوئی بھی ماحول اس کو فالو کرنے کے لیے کامیابی پر کامیابی ملتی چلی جاتی ہے. مومنین، بہت پربہار لمحے ہیں دو شخصیتوں کی ولادتوں کے. یہ لمحے ہم مختصر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلے ذرہ ذرہ جس کے احسان کے تلے دبا ہوا ہے، جس کو فاتح کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے. عظیم شخصیت اللہ کی بارگاہ میں اور اتنا بڑا کارنامہ شاید کہ کسی پیغمبر نے انجام نہیں دیا یا کسی اولوالعزم پیغمبر نے انجام نہیں دیا جتنا بڑا کارنامہ فاتح کربلا نے کربلا کے میدان میں انجام دیا ہے. انہی کی ولادت کا یہ پربہار لمحہ ہے اور اس لمحے کو مختصر آپ کی خدمت میں گزارش کرنے سے پہلے چار مصرے حاضر کرنا چاہوں گا کہ خدا کے دین کا خدمت گزار دیکھ لیا، جہان صبر کا پروردگار دیکھ لیا، جہان صبر کا پروردگار دیکھ لیا، خدا کے دین کا خدمت گزار دیکھ لیا اور نبی کا سر نہ اٹھا پشت پر رہے جب تک، نبی کا سر نہ اٹھا پشت پر رہے جب تک، حسین ابن علی کا وقار دیکھ لیا. مومنین، اتنا عظیم وقار اور اتنی عظیم عظمت ہے ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حسین علیہ السلام کی کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. اور شاید قرآن میں بھی اللہ نے فاتح کربلا کی عظمت کو امتحان کے عنوان پر سراہا ہے. جو آیت ابھی سورہ جمعہ کی آپ کی خدمت میں ہم نے حاضر کی ہے، یہ 9 نمبر کی آیت سورہ جمعہ کی ہے جس کی تلاوت ہم نے کی اور اس کے خد و خال مختصر آپ کی خدمت میں ہم نے حاضر کیے ہیں کہ نماز جمعہ میں آنے کو انسان ترک نہیں کرے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز جمعہ میں حاضری سے محشر کا میدان یاد آتا ہے.
جب ہم یہاں پورے طریقے سے حاضر ہوتے رہیں گے تو پھر محشر کے میدان میں حاضری سے ہم خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا یہ بھی انسانیت کی ایک معراج ہے اور بندگی کا ایک راستہ ہے۔ عزیزان گرامی، فاتح کربلا نے بھی زندگی بھر یہی معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے اور مخلوق کی خدمت، اللہ کی اطاعت، یہ فاتح کربلا کا نصب العین تھا اور فریض واجب تھا جو فاتح کربلا نے انجام دیا۔ صبر میں بھی، شکر میں بھی کوئی مثال نہیں ہے فاتح کربلا کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنے غیر بھی مولا حسین علیہ السلام کے ذکر میں اپنے کو دیوانہ سمجھتے ہیں، اور کہنے والا بھی کیا خوب کہتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہی فاتح کربلا وہ ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھیں کہ جس کا سکے پر نام ہے، جنہیں گاندھی جی کہا جاتا ہے، باپو جی کہا جاتا ہے، جب ان سے یہ معلوم کیا گیا، جب ان سے حالات کا تناظر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں سننے اور مشاہدہ کرنے کے بعد وسعت قلبی بھی پیدا ہو سکے اور وسعت بصارت اور وسعت بصیرت بھی پیدا ہو سکے، کہ جب گاندھی جی سے، باپو جی سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے اتنا بڑا انقلاب کس بنیاد پر پیش کیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم نے مولا حسین کے جو ساتھی تھے اور جو مولا حسین تھے ان کے نقش قدم پر چل کر اور ان کی مشایعت یا ان کے کارنامے کو دیکھ کر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب یہی انقلاب جو انڈیا کا انقلاب تھا اس سے گاندھی جی مشہور ہو گئے، اور یہی انقلاب کی بات آ گئی ہے تو آقا خمینی سے بھی جب کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے کہ آپ انقلاب میں کس طریقے سے کامیاب ہوئے، یہ ہندوستان کے جو بڑے تھے، جو مثلاً پی ایم تھے، جو بڑے تھے، جو سردار کی صورت میں تھے، جو پورے مالک و مختار کی صورت میں تھے، تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، ہم نے مولا حسین اور ان کے انصار کے نقش قدم پر چل کر یہ انقلاب پیدا کیا۔ اور جب آقا خمینی روح اللہ رضوان اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا اتنا بڑا انقلاب کس بنیاد پر قائم کیا، تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھمی ہوئی تھی اور انہوں نے تسبیح کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد انہوں نے جواب دیا، ہم نے اس تسبیح کے بلبوتے پر اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے۔ تو اب یہی بات کہنے کی ہے، چاہے بیٹا ہو یا مثلاً ماں ہو، اور اللہ کی نظر میں نہ بیٹے کا کوئی جواب ہے نہ ماں کا کوئی جواب ہے۔ بیٹی جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، بیٹا جسے حسین کہا جاتا ہے۔ تو عزیزو، بہت سے مراحل ہیں فاتح کربلا کی سوانح حیات کے، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پورے مراحل آپ کی خدمت میں حاضر کر سکیں، لیکن مختصر یہی ہے کہ فاتح کربلا کی زندگی میں ایسے ایسے لمحے بھی پیش آئے ہیں کہ جو ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے شمع ہدایت ہیں، مشعل ہدایت ہیں، اور ہمیں سننا بھی چاہیے۔ ولادت کا مطلب صرف خوشی منانا نہیں ہے، بلکہ ولادت کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کے جو نمونے ہیں، معصوم کے جو چھوڑے ہوئے کارنامے ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فاتح کربلا کی جس بنیاد پر زندگی اس فرش زمین پر بسر ہوئی، بس سیم اسی طریقے سے 30 شعبان کو فاتح کربلا فرش زمین پر تشریف لائے، اور 4 شعبان کو جو فاتح کربلا کے دل کی مراد تھے، مولا کائنات کے دل کی صدا تھے، دعائے صدیقہ طاہرہ تھے، جنہیں مولا باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باب الحوائج کی بھی بڑی شخصیت ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ماں نے جو کہہ دیا، اب یہ ہمارے اور آپ کے واسطے بڑی عبرت ہے۔ ماں باپ کو جتنا انسان فالو کرتا چلا جاتا ہے،
उतना मारिफत परवरदिगार से करीब होता चला जाता है। और याद रखिए कि फ़र्ज ज़मीन पर वही औलादें नाकाम नज़र आती हैं जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती और अपने माँ बाप के हुक्म की नाफरमानी करती हैं। लेकिन वो औलादें जो माँ बाप के आइन पर और उनके कहे हुए रास्ते पर चलती हैं वो हमेशा सरसब्द व शादाब और कामयाब व कामरा कहलाती हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह थी कि जनाब उम्मुल बनीन ने एक दिन जनाब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया, जो 4 शाबान को इस फ़र्श ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं, जिन्हें सक़ाए सकीना भी कहा जाता है, और 4 मिसरे में हाज़िर कर दूँ उनकी शान में तो बेजा नहीं होगा और शायद आपको भी थोड़ी बहुत खुशी ज़रूर हासिल हो जाएगी। अपने ही 4 मिसरे आपकी खिदमत में हाज़िर करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ कि इस उन्वान पर हैं कि सदा अहले वफ़ा ने जुरते एहसास को मांगा, सदा अहले वफ़ा ने जुरते एहसास को मांगा, न सेराबी कभी मांगी हमेशा प्यास को मांगा, न सेराबी कभी मांगी हमेशा प्यास को मांगा। और अली ने यूं ही खुददारी में काटी ज़िंदगी सारी, अली ने यूं ही खुददारी में काटी ज़िंदगी सारी, अगर मांगा खुदा से है तो बस अब्बास को मांगा। अब आप नाज़रीन ख़ुद सोचिए, ख़ुद गौर कीजिए, फ़िक्र कीजिए कि कायनात अली, कायनात आलम के लोग जिसे बुलाएं, कायनात आलम के लोगों के दिलों की जो तलब हो उसे मौलाए कायनात कहते हैं, और मौलाए कायनात की जो तलब है उसे बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम कहते हैं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से उनकी मादर ग्रामी ने एक दिन फरमा ही दिया कि बेटा, हुसैन सरदार हैं, हुसैन मासूम है, हुसैन इमाम हैं, ख़बरदार भाई न कहना, आका कहना। हमने रिवायतों में पढ़ा है कि ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक फातह करबला की फरमा बरदारी का ये अंदाज़ आप देखें कि जो हमारे और आपके वास्ते इबरत है कि ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक आका कहते रहे। आखिर में एक दिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बास, आज मेरे दिल में तमन्ना है कि भाई कहो। तब जाके भाई कहा है, बड़ी मुश्किल से नाज़रीन, बड़ी मुश्किल से भाई कहा है। देखिए फरमाबरदारी माँ की, अब बाप की फरमाबरदारी का असर कैसे कूट कूट के भरा हुआ था। हमने रिवायतों में पढ़ा है नाज़रीन कि एक दिन मस्जिद कूफा में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। रिवायत बताती है कि मौलाए कायनात से मौला हुसैन ने पानी के लिए इजहार किया तो रिवायत बता रही, कंबर जैसे ही बुलंद हुए पानी लाने के लिए, कंबर को बिठाल के बाबुल हवाइज, कंबर को बिठाल के बाबुल हवाइज उठे और लम्हे में कूज़े आब लेके फातह करबला की बारगाह में हाजिर हो गए। ये है फरमा बरदारी, ये है इताअत, ये है अम्र मौला की इताअत। इस बुनियाद पर होना चाहिए। तो हमारी और आपकी लाइफ भी बिल्कुल मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइन में बराबर की होना चाहिए। गफलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हज़रत हुर जैसी हमारी और आपकी लाइफ में बेदारी होना चाहिए कि कौन कौन से किरदार किस बुनियाद पर आगे बढ़े, किस तरीके से आगे बढ़े। हमको भी उसी उन्वान पर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। गफलत तबाही की अलामत है, बेदारी हज़रत हुर के साथ शामिल होने की खुशखबरी और बशारत है। मोमिनीन, तमाम हो गया लम्हा पैगाम जुमा आप हज़रात की खिदमत में हाजिर किया जा रहा है। मुसलसल हम हाजिर होते रहेंगे और इंशाअल्लाह आप शाद व आबाद रहें। अल्लाह आपको कामयाबी अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ हम ज़हरा चैरिटेबल के जितने भी कारकुनान हैं, जितनी भी पूरी टीम की हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ज़हरा चैरिटेबल चैनल जो आप हज़रात को फ़ायदा दे रहा है, उसकी कामयाबी और उसके फ़रोग़ होने की और उसकी बुलंदी पाने की हम दिन ब दिन और रात ब रात दुआ गो हैं। परवरदिगार
چینل کو بھی کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کی ٹیم کے لوگ ہیں اور جو کارکنان ہیں اور عہدیداران ہیں، سب کو اللہ صحت و سلامتی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔